بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ پہ کیسا گمان ہے، حضرت مقول جو ہیں وہ ایک تابعی عورت کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھا اس نے کہ ایک شخص جو ہے بڑا باریش اور بڑا خوبصورت، وہ پتھر کے اوپر سر مار مار کے سجدے کر رہا ہے اور چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ شیطان ہے، کہا یہ شیطان ہے اور بڑا خوبصورت باریش بنا ہوا بزرگ۔ تو اس نے شیطان سے جا کے پوچھا اس عورت نے کہ تم یہ سجدے کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ نے میرے پہ جو عذاب لکھا ہے، جس کی قسم کھائی ہے، جب وہ قسم پوری ہو جائے گی تو مجھے اللہ سے یہ گمان ہے کہ اللہ مجھ کو بھی بخش دے گا۔ اور یہ اس شیطان کی اللہ سے گمان ہے، اور اس کو حضرت مقول نے راوی کیا۔ میں آپ سے جب تعارف کروا رہا تھا تو میں نے تبریز عزیز کو شاگرد کہا، میاں عزیز صاحب کا، یہ ان کے شاگرد تو ہیں ہی، ان کے صاحبزادے بھی ہیں، اور دیکھنے سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اور لگے گا۔ اگر ایک ایک جملہ آپ اس پہ فرمائیے کہ صبر کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں، خیر صبر کے بارے میں تو خیر بہت لمبی گفتگو، لیکن ایک پیکج چلا لیں چھوٹا سا، پھر میں واپس آؤں آپ اوکے، پھر میں بتا فاطمہ نظر، ایک چھوٹا سا پیکج جو ہے، یہ ایک مزدور ہے جو ڈیلی ویجر ہے، اس کے بارے میں، اور یہ جو ہمارا روزہ اور روزے دار ہے، اس کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں، ان صاحب سے ملتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں مزدور سڑکوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ان مزدوروں میں جنید بھی ایک ہے، جو موسم کی سب سختیاں برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کے باوجود بھی کڑی محنت میں جتا رہتا ہے۔ روزے بھی رکھتا ہوں، موسم یا گرمی ہو، انشاءاللہ روزے سارے رکھاں گا، جو ارادہ ہو انشاءاللہ افطاری کراں گا۔ جنید گرمی کی شدت میں اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتا اور پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا تو لازم و مظلوم ہے، اور وہ ہر سال باقاعدگی سے روزہ رکھتا ہے، اور افطاری پر جو روکھی سوکھی ملے خوشی سے کھا لیتا ہے۔ سارے دن مزدوری تو جنید کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کا بھی خاصا خیال رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اچھے کی امید رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جنید ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ مقبول جان جنید جو ہے وہ صبر کر رہا ہے یا جبر کی حالت میں ہے؟ نہیں، دیکھیں صبر بیسیکلی اختیاری چیز ہوتی ہے۔ صبر اختیاری، آپ خود دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وہ جنید اگر نہ نماز پڑھتا، نہ شکر ادا کرتا تو اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ صبر کی حالت میں، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ہوتا نہیں ہوتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے ظہیر یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نا لوگ شدت سے نمازی ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا صبر کے ساتھ۔ اتنا صبر آ گیا اس قوم کے اندر، حضرت اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے۔ آج لاہور میں ہر ایک گھنٹے بعد بجلی جا رہی ہے، اور میں صبح سے شام تک اوپر نیچے چڑھ رہا ہوں جنریٹر چلانے کے لیے۔ یہ تو بغیر نماز کے صبر آ گیا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اوریہ صاحب نے اپنی جگہ یہ بات درست کہی ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے، لیکن میں اس کو جبر میں بھی سمجھتا ہوں۔ صبر تو وہ ہے جو میں اور اوریہ صاحب اور آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے کچھ زیادہ کام کر رہا ہے، اور یہ کام اس کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ریاست میں سوشل سیکورٹی سسٹم کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ریاست مجبور کر رہی ہے اس کام کے کرنے کے، جس کا وہ اصل مکلف نہیں تھا رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں اس کو رعایت ملنی چاہیے تھی اپنے روزے کو نبھانے کے لیے، اور اس کی اقتصادیات سے اس کو سبسڈیز بھی ملنی چاہیے تھی، اور ریاست کا اس کو شولڈر بھی ملنا چاہیے تھا، لیکن ریاست اس کو یہ چیزیں فراہم نہیں کی۔ اگر یہ بات ہو جائے نا کہ ریاست جو ہے وہ روزے دار کو سہولت دے، تو میرے خیال میں ساری قوم سارا سال روزہ رکھنے کو تیار ہوگی۔ تو میں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب یہ جو کر رہا ہے یہ مجبوری ہے اس کی کمانا، یہ کمانا اس کی مجبوری ہے، اگر یہ نہیں کماتا
تو یہ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے افطاری کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر نہیں, اس کو جبر کیا جا رہا ہے. صبر تو وہ ہم اللہ کے فضل روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کی بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, اپنی ڈرائیوز کے اوپر اپنی ہنگر ڈرائیو کے ذریعے قابو پانے کی جستجو کر رہے ہیں. یہ تو ہوا صبر, وہ بھی کر رہا ہے وہ صبر ہمارے ساتھ ساتھ. لیکن مجبوری اس کی یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کہ دور کی طرح کوئی اس وقت سوشل سیکورٹی سسٹم کا نظام موجود نہیں. میرا ذاتی دین ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی حاکم ہو تو جنید کو اس حالت میں دیکھ کے جو ہے نا وہ حکومت سے جو ہے نا مستعفی ہو جائے. آپ بھی اس کی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, اور میں دونوں حضرات کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, جب چھوٹے تھے تو نمازی کم ہوا کرتے تھے مساجد میں, جمعے کو بھی جگہ بڑے آرام سے مل جاتی تھی. اب آپ کو نمازی بہت ملتے ہیں مساجد میں, بلکہ ڈیفنس کی مسجد میں تو فیز 1 میں مسجد نماز پڑھنے جائیں, چاہے گھنٹہ پہلے چلے جائیں, پڑھیں گے آپ سڑک پڑی. اتنے زیادہ نمازی ہو گئے, ینگسٹرز بھی اس میں حد سے زیادہ الحمدللہ آ گئے. اس کے باوجود بہت آ گیا, حجاب بہت زیادہ, حجاب اتنا زیادہ آ گیا. لیکن اگر مزاج دیکھیں, انڈیویجول سے لے کے کلیکٹیو اسلام آباد تک کا مزاج لے جائیں, مزاج کے اندر تلخی آئی ہے, جلدی آئی ہے, بالکل صبر کا نام کیا نام و نشان کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو ایک ٹیمپرامنٹ شفٹ آیا اور یہ ایک ریلیجس شفٹ آیا, یہ دونوں کو کنیکٹ ہونا چاہیے تھا. نہیں, اصل میں آپ کو بتاؤں, ریلیجس جو شفٹ آیا نا اس کا تعلق تو بین الاقوامی حالات سے بھی ہے اور ایجوکیشن سے بھی ہے. لیکن جو آپ کے ٹیمپرامنٹ شفٹ آیا نا, میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق آپ کی حکومت اور ایڈمنسٹریشن کی ناقص پالیسیوں کے ساتھ ہے. جب آپ یہ بات فیل کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جائز حقوق نہیں مل رہے, اور وہ حقوق جو ہر انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے بھی اس کو یعنی ڈپرائیو ہوتا ہے, وہ تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایک ریوولٹ کی کیفیت آتی ہے. آپ کے پاس کوئی کراس ٹیبل نہیں ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ٹیمپرامنٹ شفٹ آیا ہے, اور کون سے لوگ ہیں جو صابر ہو گئے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو اس بات پہ تسلیم و رضا کے عالم پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں اس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں, اور کون سے لوگ ہیں جو اینگر ہے. اینگر اوورآل ہے, اینگر اوورآل ہے, اور اینگر کی وجہ مذہبی صورتحال نہیں, یہ فرسٹریشن ہے. اینگر کی وجہ پورے کے پورے معاشرے کو دیکھیں نا, کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو رات کو 1 بجے بجلی جاتی ہے اور صدر پاکستان سے لے کے نیچے واپٹا کے انجینئر تک کو گالی نہیں دیتا پنکھا جلتے ہوئے. ریکارڈ ہوئی ہوئی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں وہ گالیاں لوگوں کے. یہ کہاں سے آیا اینگر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے, جو بوڑھا آدمی ہے اس نے بھی آج سے کم 25-30 سال پہلے ایک اچھی زندگی دیکھی ہوئی ہے. میں انداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو حرم میں جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیکھتے تھے. اس کی وجہ ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے 5 سال پہلے 10 سال پہلے اچھی زندگی دیکھی ہوئی ہے. اچھی زندگی, اسودہ زندگی دیکھی ہوئی ہے. اگر نہ دیکھی ہوتی تو کبھی گالی نہ دیتے. نہیں, آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ دیکھیں ایک بات چھوٹی سی ہے, پوری دنیا کے اندر علاج معالجے کی فیسلٹیز ہوں یا آپ کا جو بیسک جو ہے نا یعنی کہ پاورٹی الاؤنسز ہوں, آپ پاورٹی لیول جتنے لوگ نیچے رہ رہے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں, آپ ان کو خود کس طرف شفٹ کر رہے ہیں. اگر آپ وہ مجرم نہیں بنے گے, غصہ تو کم از کم کریں گے نا. ان کا غصہ پھر ریاست کے خلاف نہیں ہوتا, ان کا غصہ اپنی اولاد پہ بھی ہوتا ہے, اپنی بیوی بچوں دوستوں بھی ہوتا ہے ان کا غصہ. اگر یہ ایکسیسو ریلیجس ٹرینڈ جو ہے, دیکھیں نا 31-32% پہ وہ کہتے ہیں حجاب ہے, حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آ گیا, کارپوریٹ کلچر کے یہ حالت ہے. بالکل حجاب کا شیمپو آ گیا, پیٹ کے کتے ہیں نا, بالکل شیمپو لائیں گے وہ تو کل کو حجاب بھی لے کے. اب اگر یہ چیز نہ ہوتی, میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ صورت ہے کوئی ریلیجن بنیادی طور پر بعض معاملات کے اندر آپ کو کسی نہ کسی صبر کی تلقین کرتا ہے, تو یہ عاطف شاہ بہت جلدی پھٹ جانا تھا, اور ایسی انارکی ہو رہی تھی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے. آپ کے خیال میں ریلیجس ٹینڈنسی کی وجہ سے اس وقت یہ ساری مجبوریاں لوگ ابزارو کر رہے ہیں؟ نہیں, مجبوری کی بات نہیں ہوتی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ریلیجن آپ کو صبر کی بھی تلقین دیتا ہے, جو صبر جس کی آپ کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ أَجْرٌ جَمِيلٌ. اللہ تعالیٰ کے, اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, وہ اگر وہ کسی طور پہ اٹھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں تبدیلی کے بارے میں بھی کہ خالصتاً کسی ایک مقصد کے لیے ہو. انارکی بغیر مقصد کے لیے ہوتی ہے. اینگر انارکی اس وقت آتی ہے جب بے مقصد اینگر باہر آتا ہے, آتش فشاں کی طرح. وہ اب آنے والا ہے. میں ویسے یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ فرانس میں جو حجاب کا بین ہوا اس کی وجہ بھی کارپوریٹ تھی یا کوئی اور بات؟ بہت بڑی کارپوریٹ تھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بہت دنوں تک وقفے پہ جاتے ہیں, انشاءاللہ واپس آتے ہیں, اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कोई ऐसा न मिलेगा। अरे अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मुहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। या नबी आवाज ये प्यारी आई हो मुबारक के मोहम्मद की सवारी आई। नबी 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 या नबी नबी या हो नबी नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी 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 या अरे नूह को, मियां नूह को जब मौज तूफान में किनारा मिल गया, अरे नूह को जब मौज तूफान में किनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुत्फे नजारा मिल गया, हुस्न यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया और हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या हो अली से अर्ज की एक शख्स ने इसका सबब क्या है? अली से अर्ज की एक शख्स ने मौला इसका सबब क्या है कि कलमे बे नबी के नाम को माबाद रखा है। भला